بظاہر یہی کہا کہ مسلمان ہار گئے، لیکن تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اگر ہارے تھے تو 3 دن مکہ والے کم از کم پڑاؤ تو کرتے، چلیں اس کو بھی چھوڑیں۔ آئیے احزاب پہ، جنگ احزاب اور خندق، جب پوری دنیا کفر کی ساری جماعتوں نے مل کے مدینے کا گھیرا کر لیا تھا، اللہ نے جیت پھر بھی مسلمانوں کی لکھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کی منافقت اور یہودیت، اس کی جو سازشیں تھیں، ان کو دیکھ کے یہ بولا تھا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی بھی شخص جو ہی یہاں سے فارغ ہو، سامان حرب لے جو اس کے پاس ہے، سیدھا بنی قریظہ پہنچے۔ بنی قریظہ یہودیوں کے 3 بڑے طاقتور قبائل، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہاں پہ میرے محبوب کے صحابہ، جن کو کربلا کی اس حقیقت بھری جیت کو داستان بنا کے میرے محبوب کے آل کو اور اصحاب کو جو نشانہ مشق بنایا جاتا ہے، ان اصحاب کا تھوڑا سا یہاں بیک گراؤنڈ دکھانا چاہوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ابھی راستے میں تھے کہ عصر کا ٹائم ہو گیا، کیونکہ مدینہ کی اس سائڈ سے جو جنوب مغربی ہے اور تقریباً مغربی بنتی ہے، وہاں سے انہیں جنوب مشرقی سائڈ پہ آنا تھا۔ مدینہ کراس کرتے ہوئے راستے میں عصر کا ٹائم ہو گیا۔ صحابہ کرام کی سمجھ اور ان کی فقاہت ڈیرے ڈال کے کھڑی ہو گئی۔ کچھ صحابہ کہنے لگے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لیں۔ کہا محبوب نے تو کہا تھا عصر بنی قریظہ جا کے پڑھنی ہے۔ آدھے صحابہ کہنے لگے آپ کا مقصد یہ تھا کہ سیدھا ادھر جانا ہے، کہیں اور نہیں جانا، لہٰذا نماز اپنے ٹائم پہ، اس کی پابندی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ٹائم پہ پڑھی جائے۔ کچھ صحابہ کہنے لگے نہیں، آپ نے پڑھنی ہے پڑھ لیں، ہم تو وہی پڑھیں گے۔ امام ابن حزم آئے اور جب یہ واقعہ لے کر کے آئے، جملہ بولتے ہیں کہ میں اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر میں اس دور میں زندہ ہوتا، لا اصلین العصر الا فی بنی قریظہ، میں نے عصر جا کے بنی قریظہ میں ہی پڑھنی تھی، بے شک میں آدھی رات کیوں نہیں پہنچتا۔ حضرات، اصحاب اور اصحاب سے پیار کرنے والے، محبوب اور محبوب سے پیار کرنے والے ہر دور میں اپنی تڑپ رکھتے ہیں، بھلے ان کو حقیر کیوں نہ سمجھا جاتا رہا ہو۔ یہ سب کچھ جڑا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بنی قریظہ کا فیصلہ ہو گیا، انہوں نے جسے جج اور قاضی مانا، انہوں نے کہا کہ نوجوان چیر دیے جائیں، کاٹ دیے جائیں، انہی کا اپنا تھا، انتخاب تھا۔ عورتیں اور بچے قیدی بنائے جائیں، بزرگ اللہ کی سپرد کر دیے جائیں، نکلے یہاں سے فارغ ہوں۔ مدینہ صاف ہو گیا، خیبر میں چلے گئے، آغاز ہو گیا تھا یہاں سے کربلا کا۔ بھولیے گا مت، سیانے لوگ کہتے ہیں کہ دشمن 100 سال بھی، دشمن 100 سال بھی ہنستا رہے تو مت بھولیے گا کہ شاید اس کے اندر کہیں دشمنی چھپی ہوئی ہو۔ وہی ہوا، خیبر بپا ہوا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ان سازشوں کو خیبر سے کیا جزیرہ عرب سے فارغ کر دیا، اور اسلام کو یہ عظمت جس محبت اور جس پیار سے ملی،
سلسلہ بڑھتا چلا گیا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد، مکہ کے فتح ہونے کے بعد، دین اسلام کی عزت کا جو سلسلہ شروع ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اندرون کھاتا یہ بات بنائی گئی کہ خیبر کے بعد اب ہم سامنے آ کے نہیں لڑ سکتے، معاملے کرو، پلان کرو. دور صدیقی کا آغاز ہوتا ہے بنی ثقیفہ سے پہلے. مدینے کے اندر رولا ڈالا گیا. مسلمانوں کو ایک عادت ہے کہ کوئی حقیقت کی بات کرنے لگے تو کہہ دیتے ہیں جی آپ ہر بات ہی کسی پہ ڈال دیتے ہیں. اصل میں ہم بھولے لوگ ہیں، دشمن کی دشمنی کو دل سے نکال دیتے ہیں، دل جو صاف ہوتے ہیں، لیکن مد مقابل دل صاف نہیں ہوتا. جیسے آج کوئی بات کرے تو ہم کہتے ہیں جی ساری بات امریکہ پہ ڈال دو، آپ کون سے سیدھے ہیں. میرے بھائی نہیں، دشمن جاگتا ہے، پلان کرتا ہے، پسے دیوار بیٹھا ہے. اسی دن پلان شروع ہوئی جب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. شوشہ چھوڑا گیا اندر کے لوگ کہ نبی فوت ہی نہیں ہوئے. یہ رائے تو تھی دو صحابہ کی، دو گروپ تھے، ہوئے ہیں کہ نہیں. معاملہ اٹھانے کی کوشش گئی. صدیق اکبر نے سن سے آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ کتاب اللہ کی آیات سے مسئلہ حل کیا. امت مسلمہ مان گئی اور فاروق اپنی تلوار نیام میں ڈال بیٹھے. دوسرا مسئلہ ایشو بنایا گیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات اور جسد اطہر کو کس کی زمین میں سپرد کیا جائے. ہر بندے کو یہ اعزاز چاہیے تھا اور صاحب زمین یہ تمنا رکھتا تھا. بات اٹھائی گئی، حدیث پاک سے اس کا علاج کیا گیا کہ نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں پہ ان کی تدفین ہوتی ہے. معاملہ آگے بڑھا اور ثقیفہ بنی سعدہ کے اندر آوازیں. ہم میں سے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، بہت تھوڑے ہوئے ہوں گے، لیکن اصل پرابلم تھی بغاوت کی. منا امیر و منکم امیر، ہمارا بھی امیر ہونا چاہیے، تمہارا بھی ہونا چاہیے، ادھر ہم ادھر تم. لیکن یہاں بھی الحمدللہ فاروق نے حق اور باطل کا فرق کرتے ہوئے، اس آواز کو سمجھتے ہوئے الحمدللہ صدیق اکبر پہ ہاتھ آگے بڑھا کے، ہاتھ پہ بیعت کر کے امت مسلمہ کو 2.5 سال عزت اور آبرو کا سامان دیا. فتنہ ارتداد بھی مٹا، مانعین زکوٰۃ کی بغاوت بھی مٹی، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقابلے میں نبوت کے مدعیان مسیلمہ کذاب کا بھی کما ہوا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ مدینہ جس کے اوپر نظر تھی، جب صدیق اکبر نے یہ بولا کہ اگر مدینہ کے لوگوں کو آسمان کے پرندے اچک لیں اور درندے چیر پھاڑ کر جائیں، میں اس لشکر کو نہیں روکنے والا جسے محبوب نے روانہ کر دیا. یہ عزم لے کے سلسلہ آگے بڑھ گیا. دور فاروقی آیا، 2 بڑی ٹکریں ہوئیں. ایک طرف مشرق ہے اور یہاں پر کسرا اور اس کی تہذیب ہے. ایک طرف شمال ہے اور وہاں کیسر، اس کی اپنی ایک تہذیب ہے اور روم ہے. اللہ رب العزت نے اتنی بڑی عزت سے نوازا، کہنا بڑا آسان ہے، لیکن وہ کربلا ہو، کوئی مقام ہو، وہ راستے کے جہاں آج کی فلائٹ 45 منٹ اس صحرا کے اوپر سے گزرنے میں لگا دیتی ہے، اس کے اندر سے جہاں چند پل رکنا ممکن نہیں ہوتا، وگرنہ ریت کے پہاڑوں کے نیچے، ٹیلوں کے نیچے بندہ گڑ کے زندہ آدمی کی قبر بن جاتی ہے. لشکروں کو چلا کر کے کیسر و کسرا کے دیواروں پر اور دوراہوں پر اور دروازوں پر اور چوکوں پر اور ان کے گھروں اور ان کی گلیوں کے اندر میسج دیا کہ اسلام حق ہے، طاقت رکھتا ہے اور قوت رکھتا ہے. حضرات، مشرق کا چپا چپا، اگر آپ نے دنیا میں جغرافیے سے تعلق نہیں رکھا تو آپ نے پھر دین سمجھنے کی کوشش نہیں کی.
میں دعوت دوں گا، اور میں مشکور ہوں اپنے ان اساتذہ کا کہ جو جغرافیہ پڑھاتے ہیں۔